अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इजराइल के वज़ीर दिफा इजराइल कार्स ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें इनका दावा है कि हमास के अरकान शुमाली गाजा में बैत हानून में इजरायली अफवाज के सामने हथियार डाल रहे हैं। बज़ाहिर हवा से ली गई फुटेज में 3 अफराद एक मलबे वाले इलाके से निकल रहे हैं, घुटनों के बल बैठते हैं और अपने बाजू हवा में उठाते हैं। वीडियो के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई एक अलहदा तस्वीर में 3 गैर मुसल्लह मर्दों का एक ग्रुप दिखाया गया जिन्होंने सिर्फ अंडरवेयर पहन रखा है। कार्स ने पोस्ट में लिखा वो सुरंगों से तबाहशुदा शहर में निकल रहे हैं। इजरायली फौज जमीन के ऊपर और नीचे दोनों अहदाफ को तबाह कर रही है। इनका यह दावा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इजरायली अफवाज पट्टी भर में मुतअद्दिद हमले जारी रखे हुए हैं। गाजा के एक अस्पताल के जराये ने आज हफ्ते के रोज अनादोलो एजेंसी को बताया कि गाजा की पट्टी में एक फ़लस्तीनी नौजवान शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत के बाद जाँ बाख हो गया, जो इजराइल की जारी नाकाबंदी और इमदाद पर पाबंदियों का बरारास्त नतीजा है। इस नौजवान की शिनाख्त 17 साल आतिफ अबू खातिर के तौर पर हुई है, जो तवील भूख और मुनासिब ग़िज़ाइयत तक रसाई की कमी के बाद पैदा हुई पेचीदगियों के सबब इंतकाल कर गया। इस नई हलाकत के बाद अक्टूबर 2023 से गाजा में भूख के बाद मरने वालों की तादाद 163 तक पहुँच गई है, जिनमें 93 बच्चे शामिल हैं। इजराइल ने गाजा पर 18 मार्च से नाकाबंदी आयद कर रखी है और 2 मार्च से तमाम गुज़रगाहें बंद कर दी है, जिससे इस इलाके में इंसानी हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। बैनुल-अक़वामी जंगबंदी की अपीलों को मुस्तरद करते हुए इजरायली फ़ौज ने 7 अक्टूबर 2023 से गाजा पर एक शदीद हमले जारी रखवाए, जिसमें 60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन प्लेटफॉर्म के मुताबिक क़हत के बदतरीन मंजरनामा इस वक्त गाजा में हकीकत बन रहा है। अमेरिकी सफ़ीर स्टीव विटकॉफ ने आज हफ्ते के रोज़ गाजा में अब भी यरगुमाल बनाए गए इजरायलियों के गमज़दा ख़ानदानों से मुलाकात की, क्योंकि हमास के अक्टूबर 2023 के हमले से शुरू हुई जंग के तकरीबन 22 महीने बाद कैदियों की बका के बारे में खदशात बढ़ रहे हैं। तल अवीव में जमा हुए सैकड़ों मुजाहिरीन की जानिब से विटकॉफ का तालियों और इमदाद की दरख्वास्तों के साथ इस्तकबाल किया गया, जिसके बाद वो ख़ानदानों के साथ एक बंद मीटिंग में चले गए। यरगुमालियों और लापता ख़ानदानों के फोरम ने इस बात की तस्दीक की कि मुलाकात जारी है और ऑनलाइन शेयर की गई वीडियोज़ में विटकॉफ को इस वक्त पहुंचते हुए दिखाया गया जब खानदानों ने इन्हें घर ले आओ और हमें आपकी मदद की ज़रूरत है के नारे लगाए। यह दौरा विटकॉफ के गाजा में एक अमेरिकी इमदादी स्टेशन का दौरा करने के एक दिन बाद हुआ था कि तबाहशुदा फ़लस्तीनी इलाके में खुराक पहुंचाने की कोशिशों का मुआयना किया जा सके। एक बरतानवी डॉक्टर जो हाल ही में गाजा से वापस आए हैं, उन्होंने स्काई न्यूज़ को बताया कि एक इजरायली ड्रोन ने इनके एक साथी के घर तक पीछा किया और इसके अहल खाना को हलाक कर दिया। निदा अल हदीसी ने कहा है कि गाजा में सूरत हाल इंतहाई मायूस कुन है। इनकी एक मरीज़ा एक 21 साल खातून जो 6 माह की हामिला थी, एक इजरायली बम के इनके खैमे के करीब फटने से अपना बच्चा खो बैठी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। उन्होंने कहा इनके शौहर मारे गए, उन्होंने अपनी एक आंख खो दी, इनकी एक कुल्ले की हड्डी टूट गई और बम धमाके से इनके दोनों टांगें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। यह खातून मुकम्मल तौर पर अपाहिज हो चुकी है, कोई विटामिन नहीं, कोई खाना नहीं और एक दिन इनके बच्चे ने हरकत करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने मजीद कहा कि गाजा में रोजाना एक स्कूल की क्लासरूम जितने बच्चे मर रहे हैं और ये कि गाजा के बहुत से सेहत का कारकुन वहाँ के आम आबादी के साथ भूख का शिकार हैं। अल हदीसी ने कहा कि गाजा में काम करने के दौरान 3 हफ्तों में हमारे मरीजों में भूख और लागरी की मकदार में एक वाज़ेह फ़र्क था। उन्होंने मजीद कहा कि यहाँ तक कि बमबारी की शिद्दत और बेरहमी भी बदतर थी। बड़े पैमाने पर हलाकतों के बाद जिनमें लोगों को इनके खैमों में उड़ा दिया गया, जो कि ग्रीन जोन्स में थे जहाँ महफूज समझा जा रहा था। सूरत हाल तबाहकुन है। उर्दन की मुसल्लह अफवाज ने आज हफ्ते के रोज कहा कि इसकी अफवाज ने शाम के साथ अपनी सरहद पर एक नाकाम दरअंदाजी की कोशिश के बाद 2 मुसल्लह अफराद को हलाक कर दिया। उर्दन की अफवाज ने अपने बयान में मजीद तफसीलात फराहम नहीं की, लेकिन कहा कि बाकी ग्रुपों को शामी इलाके में वापस धकेल दिया गया। उर्दन की मुसल्लह अफवाज अक्सर सरहदी दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने की इत्तला देती है, बाज़ औक़ात मंशियात की स्मगलिंग के लिए भी। जनवरी में उर्दन और शाम ने अपनी सरहद को महफूज बनाए हथियारों और मंशियात की स्मगलिंग का मुकाबला करने और दाइश के अस्करियत पसंदों के दोबारा सर उठाने को रोकने के लिए एक मुश्तरका सिक्योरिटी कमेटी बनाने पर इत्तेफाक किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को तनबीह करते हुए कहा कि उन्होंने मुल्क के साबिक सदर महदूफ हदफ के इंतहाई इश्तियालंगेज बयानात के जवाब में 2 अमेरिकी जोहरी आबदूजों को मुनासिब खित्तों में पोजीशन संभालने की हिदायत जारी की। खबरसां एनसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उन्होंने ये इकदाम इस वजह से उठाया है क्योंकि ये अहमकाना और इश्तियालंगेज बयानात सिर्फ अल्फाज से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उन्होंने लिखा कि अल्फाज बहुत अहम होते हैं और अक्सर इनके
غیر ارادی نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ایسا موقع نہیں آئے گا۔ یہ واضح نہیں تھا کہ امریکی صدر کی ہدایت کا جوہری آبدوزوں پر کیا اثر پڑے گا جو دنیا کے ہاٹ اسپاٹس میں معمول کے مطابق گشت پر رہتی ہیں۔ تاہم یہ حکم ماسکو کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ کے تعلقات کے ایک نازک لمحے میں سامنے آیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے متعدد ممالک پر عائد نئے ٹیرف کے بعد عالمی اسٹاک مارکیٹ میں گراوٹ دیکھی جا رہی ہے، جس کے بعد تجارتی شراکت دار اور کمپنیاں بہتر معاہدوں کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے ریوٹرز کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹ بھی بھونچال کا شکار ہو گئی۔ آج کاروباری دن کے اختتام پر ڈاؤ جونز 1.5% کی کمی کے ساتھ 43,588 پر بند ہوا، جبکہ S&P 2.25% کی کمی کے ساتھ 6,238 پر، نیسڈیک کمپوزٹ 2.5% کی کمی کے ساتھ 20,650 پر بند ہوا ہے۔ امریکہ میں ملازمتوں کے حوالے سے مایوس کن رپورٹ کا بھی مارکیٹ پر اثر پڑا ہے۔ اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ جولائی میں امریکی ملازمت کی شرح نمو توقع سے زیادہ سست رہی، جبکہ پچھلے مہینے کے اعداد و شمار سے لیبر مارکیٹ میں سست روی کا نشاندہی کی گئی تھی۔ رپورٹ کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لیبر ڈپارٹمنٹ کے بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس کی کمشنر ایریکا میک انٹرفیر کو برطرف کرنے کا حکم جاری کیا اور بغیر ثبوت کے دعویٰ کیا کہ ملازمت کے اعداد و شمار میں دھاندلی کی گئی ہے۔ نئے امریکی ٹیرف جن کا اطلاق 7 اگست سے ہوگا، اس نے عالمی سطح پر مزید غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں غزہ میں خونریز جمعے کی منظرکشی کی ہے۔ فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق غزہ سٹی کے جنوب مغرب میں امدادی ٹرکوں کا انتظار کر رہے شہریوں پر اسرائیلی افواج کے حملے میں 12 فلسطینی شہید اور 9 زخمی ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق مزید 2 بچے اور ایک بالغ فرد قحط اور غذائی قلت کے بعد جان کی بازی ہار گئے۔ یوں اس تنازع کے دوران غذائی قلت سے اموات کی مجموعی تعداد 162 ہو گئی، جن میں 92 بچے شامل ہیں۔ اسرائیل کی غزہ پر جاری جنگ میں اب تک کم از کم 60,332 فلسطینی شہید اور 1,47,643 زخمی ہو چکے ہیں۔ ایک کولمبیائی جج نے سابق صدر یوروبے کے گواہوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور قانونی دھوکہ دہی کے جرم میں 12 سال کی نظر بندی کی سزا سنائی ہے۔ یہ کولمبیا کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ کسی سابق سربراہ مملکت کو مجرمانہ سزا دی گئی ہو۔ 73 سالہ یوروبی کولمبیا کی سیاست میں اب بھی ایک بااثر شخصیت ہیں۔ وہ 2002 سے 2010 تک ملک کے صدر رہے اور انہوں نے منشیات کے کارٹلز اور بائیں بازو کے باغیوں کے خلاف سخت فوجی مہم کی قیادت کی، جسے اکثر امریکہ کی حمایت حاصل رہی۔ یوروبی کے گواہوں کے بیانات میں مداخلت کرنے اور انہیں اپنے مبینہ دائیں بازو کے نیم فوجی گروہوں سے تعلق کے بارے میں گواہی تبدیل کرنے پر مجبور کرنے کا مجرم پایا گیا۔ یوروبی نے ان الزامات کی ہمیشہ تردید کی ہے۔ ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان نے حماس کی شورا کونسل کے سربراہ محمد اسماعیل درویش کو بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کرنے اور مقبوضہ مغربی کنارے کو ضم کرنے کے اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ ترک وزارت خارجہ کے ذرائع کے مطابق فیدان نے آج استنبول میں محمد اسماعیل درویش کی قیادت میں حماس کے وفد سے ملاقات کی۔ حماس کے وفد نے اس بات پر زور دیا کہ غزہ میں انسانی امداد کی جو مقدار فراہم کی جا رہی ہے وہ ضروریات کے لحاظ سے انتہائی کم ہے، اور انہوں نے جنگ بندی کے مذاکرات میں اسرائیل کے سخت رویے پر تنقید کی۔ فیدان نے کہا کہ اسرائیل غزہ کے عوام کو بھوکا رکھ کر نسل کشی کی پالیسی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ واضح ہے کہ اسرائیلی حکومت جنگ بندی کے حصول میں سنجیدہ نہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل جنگ بندی کے مذاکرات کے تول دے کر اور لوگوں کو بے گھر کرنے پر مجبور کر کے غزہ کے عوام کی مزاحمت کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فیدان نے مذاکرات کے تسلسل کے لیے ترکیہ کی حمایت پر زور دیا اور فلسطینیوں کے لیے بڑھتی ہوئی بین الاقوامی عوامی حمایت کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوامی دباؤ کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں اور اسرائیل دن بدن تنہائی کا شکار ہو رہا ہے۔ فیدان نے یہ بھی یقین دلایا کہ ترکیہ فلسطینی دعوے کی حمایت مضبوط ترین انداز میں جاری رکھے گا۔ اٹلی نے ترکیہ کے ساتھ غیر قانونی نقل مکانی کے عمل کو منظم کرنے میں تعاون کی تعریف کی اور اسے شاندار قرار دیا ہے۔ یہ بات استنبول میں لیبیا کے ساتھ منعقدہ سہ فریقی اجلاس کے دوران کہی گئی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان، اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی اور لیبیا کے وزیر اعظم عبدالحمید دبیبہ مشترکہ چیلنجز پر غور کرنے کے لیے یکجا ہوئے ہیں، جس میں غیر قانونی نقل مکانی سب سے اہم موضوع رہا۔ میلونی نے ترکیہ کے ساتھ اس حوالے سے حاصل ہوئے شاندار نتائج کی تعریف کی اور لیبیا کی نقل مکانی انتظامی کوششوں میں تعاون کے لیے ترکیہ کے تجربات سے سیکھنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ اٹالوی حکومت کے ایک بیان کے مطابق اس تناظر میں وزیر اعظم میلونی نے اپنے ہم منصوبوں کے ساتھ انسانی اسمگلروں کے بین الاقوامی مجرمانہ نیٹ ورکس کے خلاف اقدامات، غیر قانونی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے امور میں بہتری لانے اور لیبیا کو نقل مکانی کے دباؤ کو منظم کرنے میں مدد دینے کے لیے ایک سلسلے وار اقدامات پر بات کی۔ رہنماؤں نے لیبیا کی وحدت، آزادی اور سیاسی استحکام کے لیے اپنی وابستگی کا اعادہ کیا۔
میلونی نے لیبیا کے عوام کی قیادت میں اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ سیاسی عمل کی حمایت کا اظہار کیا، جس کا مقصد قابل اعتماد انتخابات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ تینوں فریقین نے ٹیکنیکی سطح پر بات چیت دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا تاکہ کسی معینہ مدت کے اندر عمل درآمد کے لیے ٹھوس اقدامات کی نشاندہی کی جا سکے۔ سعودی عرب نے 2025 کی دوسری سہ ماہی کے دوران تیل کے ماہ سوا ذرائع آمدنی یعنی نان آئل ریونیو میں 7% اضافہ ریکارڈ کیا ہے، جو 149 ارب ریال تک پہنچ گیا ہے۔ گزشتہ سال اسی مدت کے دوران 140 ارب ریال رہی تھی۔ اس اضافے نے نان آئل ریونیو کو اس سہ ماہی کے لیے مملکت کی کل آمدنی کی تقریباً نصف حد تک پہنچا دیا، جو مجموعی آمدنی کا 50% حصہ ہے۔ العربیہ اور ایس پی اے نے وزارت خزانہ کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ اپریل سے جون 2025 کے دوران سعودی عرب کی کل آمدنی 301 ارب ریال رہی، جبکہ اخراجات 336 ارب ریال تک پہنچ چکے۔ 34 ارب ریال کا بجٹ خسارہ ریکارڈ کیا گیا۔ تیل سے حاصل ہوئی آمدنی میں کمی دیکھی گئی، جو 151 ارب ریال رہی، گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 29% کم ہے۔ گزشتہ سال کی اس سہ ماہی کے مقابلے میں حکومتی اخراجات میں 9% کمی ہوئی ہے۔ 2025 کی پہلی شش ماہی میں مجموعی آمدنی 565 ارب ریال تک پہنچ گئی، جبکہ اخراجات 658 ارب ریال سے زیادہ تجاوز کر گئے۔ 93 ارب ریال کا خسارہ سامنے آیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ خطرے کی رپورٹ موصول ہونے کے بعد حکومتی عہدیداروں کو پاکستان کے کراچی شہر کے بڑے ہوٹلوں میں آمد و رفت محدود رکھنے کی ہدایت دی۔ امریکی سفارت خانے کی ویب سائٹ پر آج جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے شہر کراچی کے بڑے ہوٹلوں کو لاحق خطرے کے حوالے سے رپورٹ موصول ہوئی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق خطرات کے رد عمل میں امریکی سفارت خانہ اور قونصل خانہ نے عموماً حکومتی عہدیداروں کے سیاحتی مقامات، ہوٹلوں، شاپنگ مالز اور ریسٹورنٹ جانے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ کراچی میں امریکی قونصل خانے نے سرکاری اہلکاروں کو ان ہوٹلوں میں آمد و رفت عارضی طور پر محدود کر دی۔ سرکاری اہلکاروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ان مقامات کے علاوہ رش والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں، خود کو زیادہ نمایاں نہ کریں، اپنے ارد گرد کے ماحول سے آگاہ رہیں اور ان سیاحتی مقامات پر چوکس رہیں جو مغربی سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بلوچستان میں 7 سالہ بچے کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنے کی سخت مذمت کی۔ اس نے اس اقدام کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی اور ملک میں انسداد دہشت گردی کے قوانین کا غلط استعمال قرار دیا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ بلوچستان کے تربت میں 7 سالہ کمسن بچے کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت FIR درج کرنا انتہائی قابل مذمت اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یہ اقدام نہ صرف قانون کی روح کے منافی ہے بلکہ بچوں کے تحفظ سے متعلق قومی اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک معصوم بچے نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں انسانی حقوق کے کارکن گلزار دوست کی تقریر بھی شامل تھی۔ محض ویڈیو شیئر کرنے کو دہشت گردی قرار دینا ریاستی طاقت کے غیر متوازن استعمال کی مثال ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے اس FIT کو فوری طور پر منسوخ کرنے، بچے اور اس کے خاندان کو ہراساں کرنے سے بچانے اور بچوں کے حقوق پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تربیت کا مطالبہ کیا ہے۔